درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ نہ تخت و تاج کی نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بیس میں لاک البشر بات کرو۔ اور جو سمجھ نہ سکیں اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ ور کی بات کرو۔ کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ ہوگی تو نظر آئے گا۔ آنکھ سر کی بھی ہے اور آنکھ دل کی بھی ہے۔ علامہ نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، نابینا سے ابھی بھی ہوئے جی۔ دل بینا بھی، آنکھ سامنے دیکھتی ہے، دل روشن ہو تو ممبر پہ نیامند میں لڑنے والے ساریہ اور لشکر بھی دیکھتی ہے جی۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا چشم میں خورشید دی جور ہے۔ دیکھنے والی آنکھ نابینی ہو، اس کے سامنے نکلا ہوا سورج بھی اندھیری رات ہے، نظر نہیں نہ آتا، اس کا تو قصور نہیں نا۔ تو چشم میں خورشید دی جور ہے، دیدائے صاحب دید میں نور ہے۔ آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے، میری سرکار نورن علا نور ہے جی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، میں مطلع اور مقطع پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کیونکہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعا حضور، تم سے کب ممکن ہے پھر مدد رسول اللہ کی۔ اور میں چونکہ طوالت سے بچنا بھی چاہتا ہوں، آپ بڑی دیر سے محفل میں تشریف فرما ہے، ویسے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا۔ میں نے آپ صاحب کو راستے میں کہا کہ اپنی طرف سے ان کو کوئی وقت کی قید نہیں لگانی کہ جلدی مائک دے دیں۔ پہلے بھی یہ رابطے میں رہے فہد اجاز صاحب اور بزرگوار محترم بانی محفل جناب اجاز صاحب، ان کی محبتوں کا بڑا احترام ہے اور ان کو سلام ہے۔ تو میں نے کہا اگر حاضری ہوئی ہے تو پروگرام انہیں اپنی مرضی سے چلانے دینا، جیسے وہ چلائیں۔ میں نے اپنے لیے خود وقت مقرر کیا ہے اور کوشش کروں گا کہ اس میں سمیٹ دوں۔ آپ لوگوں کے بھی ظاہر معاملات ہیں، مصروفیات ہیں، میری بھی کوئی چھوٹی موٹی مصروفیت ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ میں یہ شعر پڑھ کے گفتگو کی طرف آ جاتا ہوں کہ جس دل میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنا مزاج نہیں، میں نے سبین کو کبھی کہا نہیں کوئی ہاتھ اٹھائے یا کوئی سبحان اللہ کہے، میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ لیکن بے شک یہاں نہ کریں، گھر جا کے پریکٹس کر کے دیکھ لیں، اللہ 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 پڑھتے رہیں، منہ کھلے گا بند نہیں ہوگا۔ نیچے والا ہونٹ نیچے رہے گا، اوپر والا اوپر رہے گا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر یہ نیچے والا نیچے رہے گا اور اوپر والا پھر پڑھنا محمد
صلی اللہ فدا بھی قومی سیدی یا رسول اللہ. 2 دفعہ نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کو چوم کے بتائے گا, کوئی نہ بھی چومے تو اللہ چما ہی لیتا ہے, کیونکہ یہ چومنے کے لائق جو ہے, تو نہ بھی چومے تو وہ چما لیتا ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے جی. لیکن مجبور ہو کے چومے, ملے گا کچھ نہیں, مسرور ہو کے چومے تو علامہ شامی کہتے ہیں یار غار کی قیادت میں جنت میں جائے گا. حمد کہنے سے محمد نہیں بنتا, لیکن محمد کہنے سے حمد بنتا ہے. حمد کہنے سے احمد نہیں بنتا, لیکن احمد کہنے سے حمد بنتا ہے. وہ جو ذات مادہ حمد سے محمد ہے, رب نے اپنی حمد رکھی ہی اس میں محبوب کے اندر ہے. فرمایا تم محمد و احمد کہتے رہو, حمد بھی ہو گئی نعت بھی ہو گئی. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی, ایک مفتی نعیمی علیہ رحمہ نے کہا تھا, ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا. یہ قرآن علماء تشریف فرما ہے, اور قبلہ شاہ صاحب کو اسلامی عقیدت ہے الحمدللہ. یہ اسیاں توجہ رکھیں گی تو پھر تو بات چلتی رہے گی. اب دیکھیں نا یہ سسٹم سارا چل رہا ہے, اگر پیچھے سے مین سوئچ آف کر دیں تو سارا ختم. یہ ہونے کے باوجود بول نہیں نہ سکتا, تو یہ سلسلے فار فیض جو ہے نا, یہ ان کے نانا جان کی بارگاہ سے ہے. تو آگے تو پھر سلاسن اعلان الحمدللہ. ہمیں جو خوبصورت ٹرانسفارمر ملا ہے وادی گمکول شریف میں ملا ہے, تو الحمدللہ جب توجہ نظر ہو تو پھر معاملہ یہ فیض آنے نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. تو اب وہ عرف مشدد پہ ہی اگر تقریر شروع ہو جائے تو وقت تھوڑا ہو جائے گا. میں یہ بات عرض کر دوں کہ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اپنا تو یہ عقیدہ ہے کہ نام خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی. اور اس پر فقہاء علماء صلحاء جنہوں نے مسائل بتائے, انہوں نے کہا وقت نزاع اگر ایک ہی کلمہ پڑھ سکے, یا لا الہ الا اللہ یا محمد الرسول اللہ, تو پھر کیا کرے, کہا پڑھے محمد الرسول اللہ, کرم ہو جائے گا. کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ضروری نہیں کہ مومن مسلمان ہو, ہے کہ نہیں, لیکن محمد الرسول اللہ پڑھنے میں پھر کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ رب کی الوہیت کو بھی مانتا ہے اور اس کے محبوب کی ختم نبوت کو بھی مانتا. بات کنفرم ہوگی. مسلمہ قذاب کے ساتھ جب یہ معاملہ چل رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, ادھر بھی نعرہ تکبیر, ادھر بھی نعرہ تکبیر ہیں جی. اب کس کو ماریں اور کس کو چھڑیں؟ بندہ نعرہ تکبیر لگا رہا ہو تو ماریں کیسے, ادھر حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو تو چھوڑیں کیسے, تو پہچان کیسے ہوگی؟ تو بارگاہ یار غار میں مسئلہ آ گیا کہ یہ جی پرابلم پیش آ رہی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, تکلیف پیش آ رہی ہے. فرمایا نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت بھی لگاؤ. اور یہ 100% کنفرم بات ہے. آج بھی آپ خوارج کو دیکھ لیں کہ نعرہ تکبیر لگانے والا دہشت گرد ہو سکتا ہے, لیکن نعرہ رسالت لگانے والا دہشت گرد ہو سکتا. میں نے تو 1-2 چیزیں لی تھی کہ میں یہاں تھوڑا بول لوں گا, بہرحال انشاءاللہ پھر بھی وقت میں رہوں گا. افس صاحب نے کلام پڑھا نصیر ملت رحمہ کا, اس کے ضمن میں 2 روایتیں, کیا کہ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر, جنت کی طلب, حالانکہ جنت کی بڑی طلب ہے, یہ کوئی چھوٹی طلب ہے, ہاں
قرآن نے تعلیم فرمائی، صاحب قرآن نے تعلیم فرمائی، اللہ نے ترغیب دی، لیکن یہ بندہ کو عام نہیں کہہ رہا، اس نے آگے یہ بات حل کر دی ہے، اسے امن سیر ملت کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ؟ حیرت ہوتی ہے، لیکن کہا جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے۔ جب اس بارگاہ میں آ گیا ہے تو پھر بھی جنت مانگتا ہے، جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے۔ تو پھر سنیں، یہ ڈیوٹیاں کرتے جائیں، یہ ڈیوٹیاں کرتے جائیں۔ جب ڈیوٹیوں کی باری عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر مالک کرم فرماتے ہیں سل ربیہ، سوال کر ربیہ اب کیا کرنا ہے۔ یہ میرے آقا کریم کو وضو کرواتے ہیں، پھر کرم جوش پہ آیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اچھا یہ ضروریات جو آج ہماری ہیں اور کچھ ہم نے خود بنائی ہوئی بھی ہیں، یہ ان کی بھی تھیں، لیکن مانگا کیا؟ آقا اگر کرم ہونے پہ آ گیا ہے، مجھے اذن ملا ہے کہ جو چاہوں مانگ سکتا ہوں، تو پھر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دے۔ جنت نہیں مانگی، حضور کی خدمت، غلامی، ڈیوٹی اور رفاقت مانگی ہے، اور جنت بھی وہ مانگی جو رسول اللہ والی ہے، کوئی عام جنت نہیں مانگی۔ اب یہ بھی الگ معاملہ ہے، یہ بہرحال میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ مسند میں لکھتے ہیں کہ رب نے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، غلاموں کو کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، اور محبوب کو کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سائل آئے تو جھڑکنا۔ سوال کا ذکر نہیں کیا کہ سوال کون سا، بڑے بڑے سائل آئے، بڑی لمبی فہرست ہے، اپنے بھی آئے، بگانے بھی آئے، جالوں کا باپ بھی آیا سوال لیے، مٹھی میں کچھ بند کیے ہوئے۔ سوال کیا کہ نہیں؟ نبی ہے تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، چاہیے تھا نا حضور کہتا، حضور فرماتے مجھے تو غیب نہیں آتا، تو غیب پوچھ رہا، کچھ چھپا کے پوچھ رہا۔ اچھا ویسے اس کا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ جہالت کا باپ بھی اتنا جانتا تھا کہ نبی ہو تو غیب بتا دیتا ہے، نبی ہو تو غیب، اس کا سوال اس بات کی دلیل ہے نا کہ نبی ہیں تو بتائیں، اور نبام سے مشتق ہے، یہ خبر غیب کے مخبر کو ہی نبی کہتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، میں نے ڈیٹیل میں نہیں جانا، حضور علیہ السلام معذرت کر لیتے کہ تم نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے تو مجھے تو نہیں نہ پتا کہ چھپی ہوئی چیز کیا ہے۔ حضور نے ایسے بتایا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گے، تمہاری نسلیں بھی۔ فرمایا ایک آپشن یہ ہے کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ تو تیرا سوال ہے نا۔ پتہ چلا حضور نے بات اس پر بھی کھول دی کہ یہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ تیری مٹھی میں، لیکن فرمایا اب ایک میری طرف سے آفر ہے، ایک تیرا سوال ہے، ایک میری آفر ہے کہ وہ چیز جو تیری مٹھی میں ہے وہ نہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ یہ اتنا بڑا جہالت کے باپ کے منہ پر تماچا تھا کہ جاہل کہیں کے، جاہل نہیں جہالت کے باپ کہیں کے، پتھر بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو انسانی ڈھانچے میں پہچان نہیں سکا کہ میں کون ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا تو پہچان روڑے اٹھا کے لایا ہے، اگر وہ بتائیں تو خیال کیا ہے۔ اچھا میں یہاں ایک بات آپ کی تسلی کے لیے کہہ دوں، اتنا بڑا معجزہ آج تو کوئی نہیں نہ دکھا سکتا، چونکہ اب ولایت ہے، نبوت تو ہے نہیں، نبوت تو صبح قیامت تک حضور کی چلنی ہے، حضور ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اب ولی کرامت دکھائے گیا، اتنی بڑی اب کرامت تو کوئی نہیں نہ دکھا سکتا جتنا معجزہ حضور نے دکھایا ہے۔ تو اس نے شرط بھی یہ لگائی تھی کہ اگر بتا دیں مٹھی میں کیا ہے تو مان جاؤں گا نبی ہیں۔ پھر مان گیا، نہیں نہ مانا تو پھر تسی ٹینشن فری ہو جاؤ جناب۔ نہ ماننے والا دلیلوں سے مانتا نہیں اور ماننے والا دلیلیں مانگتا نہیں۔ اے تے تسی ریلیکس ہو جاؤ، بالکل مبارک ہو کہ رب نے ہمیں ماننے والوں میں رکھا ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت چاہے وہ دلیل تو ابو جہل لے گیا تھا جو آپ نے سنا کہ کوئی بندہ کہے، حضور کے بارے میں نہیں بتایا،
کوئی بندہ کہے کہ میں آسمان پر گیا اور واپس آ گیا، علامہ قرطبی کا یہ انداز ہے، تو پھر یار غار نے فرمایا عقل نہیں مانتی۔ بڑی حکمت کیوں؟ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی۔ یہ نصیر ملت کا لکھا ہوا کلام، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر۔ تو کوئی بندہ کہے، آپ نے فرمایا عقل نہیں مانتی، آپ یہ ماحول ایک بنایا جاتا ہے، اے جی اس طرح ہو جائے تو پھر جب بندہ اس لائن پہ چلے تو پھر آگے سے وہ وار کرے، وہ ماحول بنایا اس نے۔ کیا خیال ہے جی؟ دیکھیں نا، آج اگر کوئی کہے تو بندہ کہے گا گوگل سرچ کرو، ہو سکتا ہے کوئی طیارہ ایجاد ہو گیا ہو، ہے کہ نہیں؟ طیاروں کا دور ہے نا۔ تو جب جانور پہ سفر ہوتا تھا، اونٹ سواری ہے، گھوڑا سواری ہے، گدھا سواری ہے، پیدل سفر ہے، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تو اس نے ایسا انداز اپنایا۔ لیکن کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، ماننے والوں کی کیا ہی بات ہے۔ یہاں کسی دلیل کی ضرورت تو حضور کے ذکر کے لیے دلیلیں پوچھتا ہے جی۔ بتی جل رہی ہے اور پروانہ پوچھے کہ میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا جو اس پہ دلیل پوچھے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ حضور کے ذکر ہو، سیرت کانفرنس ہو، محفل میلاد ہو، اور جلسہ نموس رسالت کا ہو، جی، اور پروگرام تحفظ ختم نبوت کا ہو، تو کیا بندہ دلیل پوچھے گا؟ دلیل پوچھے؟ ہمارے علماء نے تو الحمدللہ دلائل کے انبار لگا رکھے۔ انبار کہتے ہیں حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث، یہ فرمان مولا پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں۔ وہ تحدیث نعمت کا حکم ہے اور ہم اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں جس کا صدقہ ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ امام علیہ سنت بولے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور جس کلام پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے مورِ تصدیق ثبت فرمائی وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ جو بھی بڑھتا ہے حضور کے تو تحدیث نعمت کہہ رہے ہیں۔ یہ شارع حدیث ہے، یہ مفسر قرآن، یہ مفتی شعیر ہے، یہ حکیم الامت ہے۔ آگے بخاری شریف کا سہارا لیا، کہتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان، محفل میلاد پہ سب مسلمان، نہ کیوں کریں جان و مال قربان، بھول اب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اور زمانہ پر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ نعمتیں جن کی، یار غار کو کہا جب آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے جا رہے تھے، مجھ سے مل کے گئے ہوتے، مجھ سے بھی کوئی پیسے لے گئے ہوتے، اس خریداری میں مجھے بھی شامل کیا ہوتا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا ابو کافہ کے بیٹے کی مجال ہی کیا ہے کہ اپنے پیسوں سے خرید کے لائے، میرا مال بھی آپ کا مال ہے، میری جان بھی آپ کی جان ہے۔ میں نے اشارے سے اتنا بڑا ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ ایک اور اس شخص کو سلام کر لیتے ہیں جس نے حضور والی جنت مانگی، حضور والی یہ جنت۔ اچھا اگلی بات اس میں کھل کے آ جائے، یہ عبداللہ ابن زید انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ، عرض کیا آقا ایک غم ہے اندر اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ اچھا اگر کوئی بیماری لگ جائے بندے کی، توجہ رکھنا، بیماری لگ جائے خدا نخواستہ، باڈی لینگویج بتائے بندہ کمزور ہو گیا ہے، پوچھنے والے پوچھا کیا ہو گیا جی، اور کچھ نہ نکلے تو شوگر تو نکل ہی آئے گی، ہے کہ نہیں؟ یہ تو عام ہے نا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں شوگر ہو جائے تو باڈی لینگویج بتائے، تو نبی سے پیار ہو جائے تو پتہ نہ چلے۔ عملی میدان میں، عمل کے میدان میں، یہ جس طریقت کے ہم مسافر ہیں نا، یہ طریق پریکٹیکل کا نام ہے۔ عمل کے میدان میں آئے
محبت کرنے والا دور سے نظر آئے کہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. ہاں بس یہ تو وہ کہتے ہیں غم ہے ایک آقا اندر اندر سے کھائے جا رہا ہے. اچھا ہر صحابی ہر مسئلہ لیے، ہر مشکل لیے، ہر مصیبت لیے در رسول. سائلین کی ایک مرض نسیان ہے، ابو ہریرہ در رسول. اشی تنگی ہے، چولہا نہیں جلتا، سائل صحابی در رسول. جو بھی آئے نا، چونکہ حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سائل آئے تو جھڑکنا نہیں، عطا ہی کرنا ہے. ہمیں حکم ہے آتاکم الرسول فَخُذُوهُ، جو رسول عطا کر دیں. جو مرض نسیان کی لے کے آیا خواہش کہ آقا میں بھول جاتا ہوں، قوت حافظہ چاہیے، اسے فرمایا چادر بچھا. یہ حافظے والی جو چیز ہے یہ چادر میں ڈالنے والی میں چھاٹ کٹ. اچھا اس نے چادر بچھائی، حضور نے خالی ہاتھ کیا، چل چادر تے لے جا. ہاتھ بھی ظاہری طور تے کچھ بھی نہیں. امام علیہ سنت فرمایا مالک ہیں کونین کے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی. اچھا معاشی تنگی، چولہا نہیں جلتا، حضور نے نہیں فرمایا چادر بچھا، کچھ کھجوریں رکھ دیتے ہیں، کوئی جو رکھ دیتے ہیں، کوئی ناجوب اس وقت تھا، برکت کی دعا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تو وظیفہ لے جا. آتاکم الرسول فخذوہ، جو عطا کریں پس وہ لے لو. وہ پھر آگے سے آئیں بائیں شائیں والی بات، یہ صحابہ کا مسلک نہیں. الحمدللہ صحابہ سر تسلیم خم، جو حکم ہے. وہ حافظے والے کو چاہیے تھا نا حضور وظیفہ عطا فرماتے، اسے کوئی نسخہ کھانے کے لیے بتا دیتے. اب یہ رزق مانگنے آیا، آپ بھی لے جائیں وظیفہ. میں اشارے سے کہہ دوں وظیفہ لے جا. عرض کی تھی آقا جی دیو. فرمایا گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کہا کر اور سورہ اخلاص پڑھا کر. راوی کہنے چند روز وظیفہ کیتا تو پھر دسترخوان بچھا دیتا بھئی باقی گران لے بھی میرے کو لی آن کے روٹی کھایا کرو. ان کا ہر پکانے نہیں ضرورت. ہاں یہ آقا علیہ السلام نہیں بارگاہ ہے جتوں سائل نے منگیا ہے. گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کہا کر اور سورہ اخلاص پڑھا کر. اگلی چیز ہے اگر میں تقریر نئے سرے شروع کر دوں پوری رات بھی چلے تو ختم نہ ہو، لیکن میں اشارے سے سمیٹ دوں. حضور نے فرمایا گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کہا کر، اور اگر گھر والے موجود نہ ہوں تو پھر مجھے سلام کہا کر. پھر مجھے یہ بھی بتایا جو موجود نہیں اسے سلام نہیں کہنا، پھر کس کو کہنا جو موجود ہے. کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات. علامہ قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں بڑا ذوق پورا کرتے ہیں، لیکن میں خود متعلق ہوں وقت کے حوالے سے. شرح شفا شریف میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں فرمایا مجھے سلام کہا کر؟ اس لیے کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل اسلام کے گھروں میں ہر وقت موجود ہوتی ہے. اے جناب دور نہ سمجھو، اہل اسلام اچ شامل ہو جو. اہل اسلام اچ ہاں میں قرآن نہ سارا لے لیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والا ہے تو نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر دور کیوں سمجھے جناب؟ ایمان والے بھی ہو لو تو اسلام والے بھی ہو جو. یہ تخصیص قرآن نے لگائی ہے نا، میں نے لگائی. میں نے پہلے عرض کیا نہ ماننے والا کا کوئی علاج نہیں، میں آپ کے اطمینان کے لیے کچھ کر رہا ہوں. اے نہ مننے میں کل بھی کسی جگہ میں عرض کی تھی، پاک پتن شریف بیشتی دروازہ کھلنا محرم میں سادہ جی ایک بندہ گیا گزریا تو پھر بڑی سمجھو بھی رولا پایا، میں نے بیشتی گزرا ہے، میں نے بیشتی گزرا ہے، میں اندر بوٹی مشک مچایا تو جاؤں پھلن تے آئی ہوئے. ضبط نہیں ہے، بتا رہے لوگوں کو. گاڑی میں بیٹھا میں نے بیشتی گزرا ہے، میں نے بیشتی گزرا ہے. اے نال جڑا دوہاں جڑا بیٹھے ہیں سر اس کی ہو گئی گیس. اے گل سن کے تو جو عظم نہ ہویا بھی یہ مطلب ہے کہ پیاہنا جی بیشتی گزرا ہے. بیشت تو بڑی اوپر ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے وہ جنت کا دروازہ ادھر کہاں سے آ گیا جب جنت ادھر نہیں ہے. میں کہ حضرت جی وہ تے ولی نہیں بارگاہ ہے، اے ماں واسطے قید نہیں لائی کہ متقی ہوئے یا ولیہ ہوئے. ماں ہوئے تے بچیاں نہیں جنت ماں نے قدمہ وچ ہے.
رب لا کل شیء قدیر ہے، جو ایک چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اے اس جنے کی ان عظم نہ ہوئے تو آزما اس نہ ہو گیا خراب، تے گیس ہو گئی، تے افرت چڑھ گئی، اے میں نو کے پہ آخنا ہے بیشتی کی تے گزر گایا۔ اس کے پاس اور تو کچھ نہیں سا، تنزن اس نے کہا اچھا آپ جنتی دروازہ گزرے؟ ہاں جی جنتی۔ سون کے کہتا ہے جنت کی خوشبو تو آپ سے نہیں آ رہی۔ اے بندہ سادہ ہے لیکن وچو بڑا پورا ہے۔ اس نے کہا جناب جنت کی خوشبو جنتیوں کو آتی ہے، اے تیرے جنوی آمنی، اس واسطے میں چاہنا ہے یہاں ملاد ذرا خوش ہونے نا، تسی ریلیکس ہو جو تے ٹینشن فری ہو جو تے فخر کرو الحمدللہ کہ اللہ پاک نے سانو یہ جماعت عطا فرمائی۔ میں انیس تے کچھ گل کیتے بغیر عرض کراں، جس جماعت وچ داتا صاحب جیسی ہستی ہوئے اجے بھی اس تحقیق نہیں ضرورت ہے کہ اساں حق تے آنکے نہیں۔ اچھا انہیں پوری لسٹ گن لو بشک، وہ داتا صاحب ہون، خواجہ صاحب ہون، غوث پاک ہون، بابا صاحب ہون، وہ پی پٹھان ہوئے، وہ پیر سیال ہوئے، وہ گولڑے ارے سرکار ہون، یا موڑے نے پیر ہون، یا گمکول شریف نے وکیر ہون، تے پھر امیر المجاہدین ہون، علامہ خادم حسین رضوی ہون۔ کیا ہی بات، اصل اے خدمت ہے امام حسین نہیں، اس میں با مسمہ، یہ صرف دیگاں پکا کے نہیں کھانیاں، خادم حسین پریکٹیکل بننا ہے اور مسلک حسین تے چلنا ہے۔ پھر وہ چلنا یہ ہے کہ سب کچھ جائے پر آقا سے وفا ہو جائے، آقا سے وفا، پھر باتیں نکلیں گی تو بات لمحے ادھر آ جائیں واپس۔ غم میں آقا اندر اندر سے کھائے جا رہا ہے، غم ہر بندہ آیا تو پھر کیا ہی بات ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ غم میں آقا کیا بات ہے، موت آنی آقا جی، فرمایا تو ٹھیک ہے کوئی غم والی گل نہیں، یہ نہیں، آپ بھی پردہ فرمائیں گے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی غم نہیں۔ اچھا مجھے موت آنی ہے یہ بھی غم نہیں، آقا آپ پردہ کر جائیں گے یہ بھی غم نہیں۔ غم کیا ہے؟ اے جنے بطور دلیل پھر جڑی گل حضور نے خدمت پیش کیتی ہے، اے ذرا سنیں۔ عرض کیتی آقا میری زندگی چ ایک دن ایسا ہوئے کہ میں آپ نی زیارت تو بغیر گزاراں تے سورج بعد وچ غروب ہو سی تے میری فوتگی نہ اعلان پہلے ہو جاسی۔ آقا میں زندگی کا ایک دن بھی آپ کو دیکھے بغیر نہیں گزار سکتا، غم یہ ہے۔ اے میں جنتی آقا اسے جو میں نو شک ہی نہیں، اسے کسے صحابی نو اے ہون جڑا نعرہ لایا جانا ضرورت نے تا ہر صحابی نبی جنتی جنتی تے صحابہ نے اس پر پختہ یقین ہے، اس تے اور بڑے واقعات بیان کیتے۔ اس عرض کیتی آقا میں نو جنتی ہونے شک نہیں، لیکن غم میں ہے کہ میری جنت میری حیثیت نے مطابق تے میرے آقا نی جنت حضور نی شان نے مطابق، اے دبیاں لفظاں چارزے کرنا آقا اس جنت نو کرنا ہی کیا ہے جتھے حضور نی رفاقت نہ ہوئی، اس جنت سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، اور جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، اے جنا منگنا چاہنا آقا خالی جنت نہیں چاہیے، رسول اللہ نی رفاقت بھی چاہیے۔ حضور نے کرم فرمایا، فرمایا جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین، آگے آسنا اولائک رفیقہ تک چلے جائیں۔ یہ علماء کی جماعت بیٹھی، آپ کو شان نزول یہی ملے گا۔ جبریل قرآن لے کے آگئے، محبوب بشارت سنا دے اس جنین، اے دنیا نہیں صرف رفاقت نہیں، یہ قبر و حشر نہیں رفاقت ہے، قبر و حشر نہیں۔ اچھا جس نہ رفاقت رکھی ہے یہ بشک کار جا کے سوچے بھئی یہ دعا کر سکنے ہیں کہ یا اللہ قبر و حشر بھی اسے نالی کری، اگر تک کر سکنے ہو تو یہ رفاقت مبارک ہے، تے جے نہیں کر سکنے تو وان وے تو یو ٹرن بنے،
ہے کہ نہیں؟ یو ٹرن لے گئے واپس آ جاؤ، رب رسول نہیں بارگاہ والے پاس ہے، کیونکہ دنیا بڑی تھوڑی ہے، بڑے بڑے یزید فرعون نمرود آئے تھے دنیا تو چلے گئے، الحمدللہ رسول اللہ نے غلامہ نے نا آج بھی زندہ اور وہ وفادار ہے۔ خوبصورت خوبصورت عشق کا خطابت چونکہ میرا شعبہ ہے، شکر الحمدللہ اب میرے بیٹے یہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور مجھے اس بات پر جتنا بھی شکر کروں کم ہے کہ میری ڈیوٹی آگے منتقل ہو گئی ہے اور میں نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں قبر کی پینشن لگی ہوئی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا شعبہ ہے، میرے پیر صاحب کی عنایت ہے، میں بولتا رہوں رات بھر تو کوئی مواد نہیں ختم ہو سکتا، لیکن وفا اے جڑی گل اشارے نال حافظ صاحب کیتی ہے وہ امام اہل سنت نے اشار وچ کیتی ہے۔ آپ فرمانے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اثر نہ جانا بڑا خطرہ ہے۔ حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اثر نہیں تخصیص ہے، تو اگر تخصیص مولا کائنات نہیں جاننے تو اور کیڑا جاننا پھر؟ آنا مدین ظلم علم والیون، ایک پاس ہے فریضہ او ہے جس نے تخصیص ہے کہ خبردار ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن اثر کی خاص کر کے کرو۔ ساڑھے جا کوئی جنا ہونا تو کھنگورا مار لویر ہے کہ نہیں؟ اے حضور آنکھ کھولن تو میں آنکھاں بھئی میں نماز پڑھنی ہے، لیکن اے صحابہ نہ طریقہ ہی طریقت ہے، اے طریقت ہے، میں گڈی اتھ ڈور سجن دے تے جویں رکھے ہمیں رہنا، یہ ہمیں نہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا، یہ طریقت پیر کے ہاتھ میں مرید ایسے ہو جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ ہے طریقت جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ نویں کوئی ایجاد آج نہیں آئی، نواں ماڈل نہیں، الحمدللہ 1500 سال پرانا، ہاں جی اگے تو 1400 سال کہندے ہیں نا، ہاں جی 14 صدیاں، حضور کی ولادت باسعادت کو 1500 سال ہو گئے، تو طریقت الحمدللہ 1500 سال پرانی۔ حضور پہلے بھی پوچھ سکتے تھے نالی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، حضور نے آنکھ کھولی کب؟ جب سورج مقامی غروب۔ سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے 15 کتب حدیث تو زائد نہ ریفرنس دیتا ہے کہ اے حدیث صحت اور سند نے اعتبار نال ٹھیک ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ سورج مقامی غروب کو پہنچا، حضور نے آنکھ کھولی، فرمایا علی اثر نہیں پڑی؟ اچھا ادا پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا؟ آپشن دے دیا۔ اچھا سورج غروب ہو جاوے تو آپشن ادا نہ بھی ہوئے تو اجے بھی حضور نے اختیار وچ شک ہے؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاہ، کندے منکر دیکھ لے، قدرت رسول اللہ، ابھی بھی شک ہے ادا؟ اچھا مولا کائنات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرض کرنے حضور آپ نے بھی قضا ادا فرمائی ہے تو میں سنت نہ سارا لے لینا، یہ سورج نہیں کدے بھی ظاہر ہے، نہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، نہ اس نے کدے ٹائر پینچر ہویا، یہ صحیح ٹائم تے چڑھنا تو صحیح ٹائم تے غروب ہو جانا، تاکہ جی اس نو اپنے روٹ تے چلن دیو تو میں قضا پڑھ لینا۔ نہیں، مولا کائنات دنیا نو دسیا ہے نبی اختیار والا ہوا ہے تو علی قضا کیوں پڑھے؟ وہ پھر یہ جڑے جڑے نا ڈوٹیاں لے انہوں نے کوئی لاڈ بھی ہونے ہاں جی دائی بھی آقا جی میں دائی پڑھنی، میں ایک اور بھی پیغام دیتا ہے تو جو ہے نا تھوڑی یہ پیغام یہ دیتا ہے بھی صبح قیامت تک جڑا علی اللہ ہویا نا اس نے قضا نہیں ہون لگی، تے جڑا ایویں پانگ چرس پی کے علی علی کرنے روے وہ اصل وچ علی اللہ ہونا نہیں لیا۔ اے پیغام بھی آپ نے دیتا ہے۔ اور راجہ اورنگزیب صاحب فرمانے ہونے سے بندے 4-5 تے پیندے سارے پانگاں تے نماز روزے تو تنگاں تے ڈی علی علی دے ملنگاں، ہیں جی اے اجیاں ملنگاں نہیں ضرورت۔ مولا کائنات بتا گئے کہ ایک بھی قضا نہ ہو جو علی والا ہوگا اس کی کبھی قضا نہیں ہوگی۔ پابندی شریعت رسول اللہ سے وفا کا نام وہ غلامی ہے مولا کائنات کی۔ کمپیوٹرائز زمانہ ہو گیا اتنا جناب کے فاسٹ چلے گیا تجھے بھی ایسا پھر ہے جی سائیں نے کیا سائیں بڑے پہنچے نے جنہ وضوئی کدے نہیں کیتے نہ اس چیز نہیں ضرورت۔ ہاں سمجھے مومن دھوکہ دیتا نہیں تو کھاتا بھی نہیں،
یہ مومن کی شان ہے. وہ کھاتا بھی یہ تو پھر ایک گالی لمبی ہوگی. میں کہ منزل ار پڑھ دینا. آپ فرمانے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے, حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اعلیٰ جان کی بچانا تے ساریاں فریزیاں نہیں جان ہے, جان ہو سی تا اثر پڑ سی, جان ہی نہیں ہے. تے سپ ڈنگ مار رہا, اے ڈسدا اے او ہسدا اے, او ہس کے سپ نو دسدا اے. اے ڈنگ پچھا نہیں کر سکدا تیرا ڈنگ صدیق اکبر دا. اے پیر پچھا نہیں کر سکدا تیرا ڈنگ صدیق اکبر دا. مار ڈنگ اے گل ہے اصل, تو ہنر ازما تے اسی جگر ازمائی. اے گل تے پھر حضور علیہ السلام نے جدوں محسوس کیتا آنسو گریا, ابو بکر پونٹ آیا صاحب اندر. اچھا میں نے پہلے عرض کیا ہے میری بھی معاملات ہیں آپ کے بھی ہیں, محفل تھوڑی لمبی ہو جائے تو اکتاٹ ہو جاتی ہے, لیکن یہ موزی کیڑا جڑا اس غار سور چ بیٹھے ہے, یہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تو خبر لے کے آیا. اس نے صدیاں گزاری ہیں حضور کی زیارت. وہ کوئی کون سی چیز ہے جس نے حضور سے پیار نہیں کیا؟ وہ دراز گوش حضور کی سواری کا گدھا جو ہے وہ یہودی کی ملکیت ہے. جب حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے حضور کی خدمت میں عرض کیا, کہا اے یہودی میں نو بڑا بڑا ماریا ہے کہ میں نو سواری کرن دے, لیکن میں انو سوار نہیں ہون دیتا. وہ اے جی جانور بھی رسول اللہ نال وفا کرے تے مار کھاوے. اے پروٹوکول نہ لاؤ نا پھلانی برسات وچ تے ایتھے بہ وہ جناب تے حضور نہیں محبت نہیں گل کرنی بڑی آسان ہے. اس جانور کولوں پوچھو جیڑا سٹاں کھا کے بھی آکھے تاکا جی تواڈے نال بے وفائی نہیں ہو سکتی. او مالک بھی یہودی ہے لیکن اے میری پشت سوار نہیں ہو سکنا, صرف رسول اللہ ہی سوار ہو سکتا. کیڑی کیڑی بات تواڈی خدمت پیش. حضور نے فرمایا پتھر اور پار میرے نال محبت کرنا تو میں محبت کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے. آنکھ دیکھے گی تو دل میں محبت پیدا ہوگی. اتھے میں نو ثبوت دینے نہیں لوڑ ہی نہیں, سارے جاننے ان کے پتھر نہیں, آنکھ بھی نہیں تے دل بھی نہیں. اس نو کرنی چاہیے نہیں ہے استدلال الوائم من شیئن اللہ یسبح بحمدہ ورفعنا لک ذکرک. تے میں ڈیٹیل نال تہن دس سکنا پتھر نو کرنی چاہیے نہیں ہے. او مالکاں کی سلام کرو جڑے پتھر نہیں محبت کی جاننے, جو جانتے ہیں کہ یہ پتھر مجھ سے محبت کرتا ہے وہ پھر جواباً محبت کرتے بھی ہیں. اچھا پتھر محبت کرے تو امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ امتی کو تو جو پتھر کی محبت جان کے جواباً کرم فرماتے ہیں وہ امتی کو بھی مایوس نہیں فرماتے. اے دل ذرا علامہ بصوری نے طرح پھڑکے تو صحیح نا, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ. ہم یہ کمزور موقف نہیں رکھتے. خشک تنا حضور کے فراق میں رویا, خشک تنا خشک تنا. حضور نے ہاتھ رکھیا تو چپ کر گیا. فرمایا آنکھیں تے تینوں جنت جلا دیاں. اے توجہ رکھے ذرا, آنکھیں تے تینوں جنت وچ تے جی آنکھیں تے تینوں ایتھے ہی دفنا دیاں. او وفا کرو تے مالک آپشن پوچھنے ان کے 10 ہن کراں گے. وفا کریں تو صحیح نا. خشک تنا حضور کی محبت اور فراق میں روئے. تو مولانا روم نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں ذرا سوچ پھر امتی نو کے کرنا چاہیے. امتی نو ہم بھی کبھی روئے ہیں حضور کی محبت میں؟ کون سی وہ چیز ہے جس نے رسول اللہ سے پیار نہیں کیا ہے؟ اور مبارک ہو جس سانو اللہ پاک نے فضل فرما دیتا. یہ نعمت کیوں ڈنگ مارا ہے میرے یار غار کو؟ اے بھی بڑی ہے علماء نے گل کی. حضور نے فرمایا کیوں ڈسے بھائی؟ اس آکھیا آقا میں تے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بشارت لے کے آیا تے دعا بھی کرائی کہ رب میں نو اتنی زندگی دیا تے نبی نے دعا قبول ہو گئی تے میں انہوں نے سلام بھی چاہیا, امانت میں نو تسلی سی, امانت پہنچا ساں تے پھر ہی میں نو موت آسی. تے ہن میرے کول آقا جی اس تو علاوہ تے ہتھیار کوئی نہیں, رستے سارے نہ بند کر دیتے. اے تو تھوڑی میں روشنی نظر آئی ہے تے ڈنگ نہیں ماریا. آقا جی میرا بوسہ دینے نہ طریقہ یہی ہے, میں تو بوسہ ایسے ہی دیتا ہوں. اے سننے گا ذرا, او سانپ نے کہا آقا جی میں نے چوم کو پیغام دیا ہے کہ جس نے نبی کی بارگاہ تک پہنچنا ہے اسے یار غار کے قدم چوم نہیں پڑتے ہیں. بوسہ دے کے آیا ہوں آقا جی.
تے نقشبندی فقیر ہوں میں الحمدللہ یہ باب کھل گیا تو پھر کام بہت لمحہ ہو جاسی، لیکن ایک سید زادے نے جڑی گال کی تھی میں تو اٹھی نظر کر دیں امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں۔ ایک گال ذرا دلت ہاتھ رکھ کے سنے دے کہار جا کے سوچے، جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، اور مولا کائنات پیچھے کہ لوگ آکھڑ میں اس امام پیچھے پڑھنا تو پھر میں پیغام دینا علی علیہ نظر آ مولا کائنات میں پیچھے، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، ہم تو مولا کائنات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سوچی ذرا تو پیچھے کھلو ہیں جی، جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، ہاں ایسے رہبر دنیا و دین صدیق اکبر۔ یہ بڑا لمحہ کلام ہے لیکن ایک شعر پڑھ کے میں مکتب پڑھ دینا، اور شعر بڑا خاص ہے، یہ غارِ سورنے والے نے وہ کہنے اے جن ہے یا ملک کوئی، الحمدللہ وان ملک میں بھی ہے نا، لیکن انہا ملکانی نہیں گال ہوئی، فرشتے نہیں گال ہوئی، ملک مانا فرشتے، یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا، آقا کو، کیونکہ مولا کائنات نے عرض کی تھی آقا ہے بت اوپر جڑا توڑنا ہے، اے مہربانی کرو نا تو تسیں میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ، میں ذرا سوار ہوں، بے ادبی سمجھنا، فرمایا تعمیل حکم ہی کر، یہ الامر فوق الادب کے تحت، اسی کلیے کے تحت آپ سوار ہو جائیں۔ تو پھر مولا کائنات چڑھے عرض کی تھی آقا اے عرش تک ہاتھ جا رہا ہے، اے عرش تک ہاتھ، اے مولا کائنات ایک دفعہ چڑھے تسنین کریمین بار بار چڑھے، پھر انہوں نے رفت نہ کون اندازہ کر سکتا۔ میں عرض اس واسطے کیتی ہے حضور جیڑا بھی منتخب کرن، انتخاب عطا کرن، سر تسلیمی ہم قبول کرو تو پھر فتح بھی انہی تملوسی، ایک قبول کر لو، اے تساں سنیا کہ حضور نے چنڈا دیتا ہے، الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں نے کدے کسے منصب نہیں طلب نہیں ہوئی، لیکن اس رات میں بھی اضطراب بچ رہا ہوں کاش چنڈا میں نو مل جائے، کیونکہ فاتح حضور کے اعلان نے بنا دیا جسے جنڈا دوں گا وہ فاتح ہوگا۔ اور اگلی بات بھی سنیں، وہ خدا مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، خدا مصطفیٰ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، بڑے اعزاز والی گل ہے، لیکن چنڈا مولا کائنات کی، حضور چنڈا دیں تو یہ بھی اعزاز ہے، حضور مسلح دیں تو یہ بھی اعزاز ہے، یہ بھی ایسا نو یہ بھی پتہ لگ گیا چنڈے جوانہ کی دینے انتے مسلح بزرگوں کی دینے، مسلح ہاں جی مختصر یہ باب کھلے گا، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اے غار یار غار نے کیتی صاف، عرض کیتی آقا تشریف لے آؤ، اے دل ہے غار اتھے پہلے لے آؤ یار غار، تے پھر وہ کرے صفائی، تے پھر آقا تشریف لے آؤ، پھر آقا صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، آقا تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اے پیغام ہے جڑی گل حفصہ کیتی ہے، اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں آقا لعاب لگا کے آپ نے زہر کو زائل کر دیا، سورج لگا کے اثر پڑوا دی، آپ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں، قاسم رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہیں، اے شعر میں پڑھ کے کلام میں چھوڑ دیا، امام علیہ سنت قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ، کون کا رنگ دکھاتے، آقا آپ تو کر سکتے ہیں نا، آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، بس اے پیغام ہے ساڑھے ذمہ کے ہے، ساڑھی حیثیت کے ہے، اساں کرنا کے ہے، اے اگر کر لیا تو پھر سنے ذرا وہ باب رضوی نہ جملہ سنے، مالک کانڈ نہیں لگن دینے، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا
جزاک اللہ. میں نے جو ٹائم مقرر کیا تھا وہ کافی دیر پہلے ہی اوپر چلا گیا، لیکن انشاءاللہ اس چیز نہیں سانو ذاتی اپنی ذات نے والے نال کدے کوئی فکر نہیں کرنی. آج کل ماحول معاشرہ بھی ایسا ہے. آج بھی میں نے ایک فون آیا جی اگر تساں ناراض نہ ہو تو میں پوچھاں کہ تساں تقریر واسطے آپ سو تے لے سو کے. میں کہ جی دعا ویسے میں کہ میرے پیر صاحب نے دعائی میرے واسطے پڑھی ہے تو سمی دعائی دے چھوڑے، کیونکہ یہ دکانداری نہیں، یہ دینداری ہے. تے سانو دین نے اتنا رجایا کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر. بس ہر وقت یہ سوچ رہنی ہے کہ اساں دین نو کے دیتا ہے. ہمیں دین نے بہت کچھ دیا ہے، اور دینداری ہی کرو. پھر گل ہوئی ہے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دے دے. مالک کنڈ ہاں وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. میں اے شعر پڑھ دیا، اعلیٰ حضرت نے نتیجہ کٹیا ہے نا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، کیونکہ اسر اللہ فریضہ بھی چھوڑیا ہے تو جان بچانے اللہ فریضہ بھی چھوڑیا ہے. تو پھر ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اے شاخان سارے فرائض تے اصل جڑ کے ہے رسول اللہ نے وفا. تے جے جڑ ہی نہ ہوئے تے شاخ کتوں ہو سکنی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. رسول اللہ سے وفا کرنے والے، اور کیا ہی بات ہے. ذوالنورین نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ. سینے حرم میں چلے گئے. مکے کے کافروں نے کہا عثمان آپ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، دوست. کسے ٹائم نا یہ سائسی جملے بولے جانے اسی توڑے رشتہ دار بھی ہیں جی، اسی تلق دار بھی ہیں جی، ایسی اے دارے نال بھی تلق رکھنے ہیں جی، ساڑھی ہمدردی ہے جی، تو سا کام چھوڑ دے جی، ہے کہ نہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے کافروں نے کہا عثمان آپ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں. اور فرمایا جن کو رسول اللہ کی دوستی کا پاس نہیں، جن کو رسول اللہ کی رشتہ داری کا پاس نہیں، وہ عثمان کے کچھ لگتے نہیں. اپنی بات کرو کیا کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا جی تسی طواف کر لو تو انہوں اجازت ہے، حضور تو نہیں کرن لگے. فرمایا میں قبلے والے پاس تکنا بھی نہ. جی یہ مناسک آج کے بڑے علامہ ہیں صحابہ کے اندر، آج کے مسائل یہ زیادہ جانتے ہیں. یہ بیت اللہ کی عظمت بھی جانتے ہیں، طواف کا ثواب بھی جانتے ہیں. یہ طواف کا انکار نہیں، رسول اللہ سے وفا کا اظہار ہے. پھر اگلی گل بھی سنے، مالک کنڈ نہیں لگن دے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں حدیبیہ پر آقا عثمان بڑا خوش نصیب ہے، مکہ چلا گیا عمرہ کر لے گا، میں منزل انہوں پڑھنا جانا. وہ آپ نے فرمایا کدے بھی میرے بغیر نہیں ہے عثمان عمرہ کرتا. کوئی لائق اعتماد ہو ہے تو صحیح نہ نوکر. پھر مالک اگلی بات بھی سنے. عثمان غنی واپس آگئے. صحابہ کو اضطراب تھا نا، اضطراب. یہ سلام کرنے کے لائق ہیں یہ ساری باتیں. اور کسی نے پوچھ لیا عثمان آپ چلے گئے تھے مکہ تو عمرہ کر لیا؟ اوئے ہوئے ہوئے آپ نے کیفیت بدل کی. فرمایا بڑا افسوس ہوا ہے تمہارے سوال پر، مجھے طواف چھوڑنے پر اتنا افسوس نہیں ہوا. کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں رسول اللہ کے بغیر ہی طواف کروں؟ وہ نہ اللہ منع کیتا تو نہ رسول اللہ منع کیتا. جی اے کتھے لکھے ہے پھر لے آؤ نظر. لیکن انہوں تو چھوڑ دیتا ہے. وہ جڑے عبداللہ ابن زید انصاری آئے، حضور نے فرمایا میرے نال ہی اشر. قرآن بھی آ گیا. یہ زمیندار آدمی کھیتی باڑی کر رہے ہیں تے کسے نے جا کے دسیا کہ عبداللہ تسی کر رہے ہو زمینہ چ کم تے بڑا بہت بڑا سانیہ ہو گیا امت مسلمہ تے قیامت. وہ کیا ہو گیا؟ حضور پردہ کر گئے تے اس جنے ہاتھ چاہے عرض کیتی مولا مینوں نابینا کر دے، کیونکہ میں اکھنا مقصد صرف حضور نے زیارت سمجھنا، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. حضور ہی نہیں رہے تو میں آنکھوں سے کوئی اور چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتا. رب نے قبول فرما لی، نابینا بھی کر دیتا. کوئی مائی نہ لائل قرآن چوں حدیث تو سننے تو چوں میں نو کوئی ریفرنس دسا ہے کہ نابینا ہونا نہیں دعا نہیں تعلیم قرآن فرمائی ہوئے یا حدیث چاہیے ہوئے. او عشق اپنے فیصلے کرنے جو خود ہی بڑا دلیر ہے. وہ تو صحیح نہیں ہے.
ہاتھ اٹھائے اور رب نے بنائی واپس دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز۔ اچھا اتنی تھوڑی جی میں گل یار غار نہیں بارگاہ سلام ہو جاوے۔ حضور نے فرمایا کھول دیو احرام۔ سب تو پہلے جس احرام کھولیا اس مرد کامل کی ابو بکر صدیق آنی۔ سانو آج رستے کھولنا پہ جائے تے مشکل کام ہے۔ عمرے تو بندہ جا رہا ہوئے تے راہ چرام کھول کے واپس کا مشکل کام ہے کہ نہیں؟ ہمارے جذبات بڑے تھوڑے ہیں، ان کی فاروق ذل چاہو جلال محمد یہ ساریاں ہستیاں سلام کرنے انہاں کی موضوع بنا کے بحث نہ کریا کرو۔ حضور نہیں آل نہیں بات ہوا ہے، صحاب نہیں بات ہوا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے تو رسول اللہ۔ ابھی وقت بہت آگے چلا گیا۔ حضرت عمر حضور کے خیمے میں، آقا جی آپ نے نہیں فرمایا تھا عمرہ کریں گے، کہا یہ نہیں کہا تھا کسی سال ہی کریں۔ سورہ الفتح میں پورا باب موجود ہے، حضور نے خواب دیکھا فرمایا بند و آرام ہم عمرہ کریں گے۔ لیکن حضرت یہ مکالمہ ہے، لمبا مکالمہ ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں ٹو دا پوائنٹ میں جانا چاہتا ہوں۔ اجازت لے کے خیمہ ابو بکر میں آ کے ان سے مشورہ کریں، ان کو ساتھ لے کے آئیں، حضور سے اجازت لیں۔ اجازت ہو تو پھر گل نہ دینی، پھر گل مالکاں دی ہے۔ پھر جڑا اجازت دینا اللہ پھر گل بات تو پھر کیا سلسلے نہیں ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، پھر رسول اللہ کی بیعت نہیں، پھر اللہ کی بیعت ہے۔ یہ آج جڑی پیر صاحب نے بیعت ہے یہ اس بیعت کی تجدید ہے۔ پھر ید اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، پھر رب نے فرمایا میں نہ مومنہ تے راضی ہو گیا۔ جب رب راضی ہو گیا تو تساں ٹینشن فری ہو جاؤ۔ ٹینشن دیکھیا ابو بکر صدیق نے احرام کھول لیا تو کھجوراں کھا رہے۔ بندہ ٹینشن فری نہ ہوئے تو کھجوراں کھا سکتا۔ گھر میں میاں بیوی کا خدا نہ خواستہ جھگڑا ہو جائے، کھانا ساڑھے کو لکھے سامنے رہنے میں جی روٹی پکی رہ گئی ہے جی کسے نہیں کھاتی ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ اچھا بچوں کو کہے چھوٹے بچوں کو روٹی کھا لو بھائی پکی ہوئی ہے، وہ کہیں گے ہمیں بھوک ہی نہیں کیونکہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں۔ اگر بچے نہیں کھانا کھاتے تو صحابہ میں یہ جو بزرگ شخصیت ہے یہ کھجوریں کیوں کھا رہی؟ اے میں تو انہوں ایک پیغام دینا چاہنا ٹینشن فری ہو جاؤ تو ریلیکس ہو جاؤ۔ حضرت عمر کہنے میں آرام کھولیا تکیا کھجوراں کھانے تو بڑی غصہ آیا۔ ابو بکر جو تک رہے ہوا کچھ ہویا کہ آنے میں اور غصہ آیا۔ ابھی یہ پوچھ رہے ہیں ہوا کیا ہے کہ نہیں؟ گل تے غصے والی ہے، لیکن میں ان کہہ دیا وہ گل بطور پیغام یار غار نے فرمایا عمر میری بات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے ذرا سن۔ کہتے ہیں میں نے ضبط کیا، پوچھا فرمائیں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضور نے کہا رام باندھ لو تو باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو کھول دیا۔ او عمرے سے غرض نہیں مرضی یار سے غرض ہے۔ اے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے تے جویں رکھے ہوئے رہنا، جے تو چاہویں قرب حضوری تے مرضی ویکھ سجن دی، جے تو اپنی مرضی لوڑے پھر گل مول نہیں بندی۔ تے مرضی کس نہیں مالکہ نہیں مرضی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا غصہ ہو گیا ٹھنڈا۔ اے غصہ نا پھر آ جانے جی غصے جی ترے دے چھڑیاں جی ہن دسو ہن کہ غصہ تو غصہ ہی ہے نا، جدو غصہ ہویا ٹھنڈا تو پھر پتہ چلیا بھی ترے دے چھڑیاں بلا تشبیہ و بلا مثال۔ وہ ہستی لائق سلام ہے، مراد رسول بھی ہے تے انتخاب الہی بھی ہے۔ الحمدللہ ساریاں ہستیاں کی سلام کرنے۔ تو حضرت عمر کہنے جدو میں آئے نا ریلیکس تے میں اپنے آپ پہ کیا کیا عمر کبھی بھی تم ابو بکر کی سوچ کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ سوچ کے ہے مرضی اپنی نہیں مرضی مالکاں دی، مرضی یہ پیغام لے جو تے مرضی مالکاں دی۔ اچھا یہ میں نے ایک فاتح صاحب نے اشارہ کیتا تھا گل ہو جیسی لمبی، لیکن میں انشاءاللہ شارٹ کٹ کر دیں۔ مالکاں نہیں مرضی پل صراط کی تعریف آپ نے سنی ہے، میں نے بھی سنی اور پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن میں اگر یہ کہوں میرا موقف ہے نہ قبول ہوا تو لوٹا دینا میں ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہی پل صراط ہے، کیونکہ یہ دارالعمل ہے وہ دارالجزا ہے، وہاں عمل نہیں۔ جو یہاں عمل ٹھیک کرے گا آسانی سے گزرے گا۔ تو جنہ جنیاں وفا کیتی ہے نا صحیح انہوں آکھیا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے ہیں جی، رضا پل سے اب تو دنیا کی زندگی ہے پل صراط، یہاں صحیح معنوں میں کر جائیں وفا، پھر حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی۔
اچھا حضور نے وہ باب بھی خود بیان فرمایا، میں اشارے نال بیان کر دیا تے حکمنی تعمیل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا بزم عشر سی اے بنین پسینے نال گلی ہو جائے تو بندہ اکتا جانا، بڑی گرمی تے گناہگار پسینے چ ڈوب جاسن تے پھر عرض کرسن آدم صفی اللہ، اے بچے کی تکلیف ہوئے تو ابا جی نے دامن ہے کہ نہیں، ابا جی بابا جی بات کریں اللہ سے، ہمارا حساب شروع ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ آدم صفی اللہ یا رب نفسی ذبو الی غیری، کسے اور کو چلے جو اللہ بڑا غضبناک، اللہ بڑا اے ڈائریکٹ والے جنے خیال رکھو ذرا، یہ میں انہوں مڈو بھی شروع کر دیں تو تقریر پھر بھی جڑی ہے نا نئے زیرے تو ہو سکنی ہے۔ اللہ بڑا غضبناک ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ آدم صفی اللہ، اور گئے کس کے پاس ہیں؟ آدم نزدیک ہے نا کام، تو یا اللہ مدد اتھے بھی ہو سکنی ہے نا، لیکن الحمدللہ اس تے ساڑھا پختہ ایمان ہے، لیکن یار غار نے فرمایا سی میرے واسطے اللہ تو اسنا رسول ہی کافی ہے، اللہ تو اسنا رسول ہی پریکٹیکلی پٹھے تے جا کے تکے جیڑی اٹ ڈائریکٹ اگ نے سامنے ہوئے نا، وہ کدے اول درجے نی اٹ نہیں بنی، اس نی بوتھی بگڑ جانی ہے، تے جس پچھے اٹ نہ لے آوے سارا وہ بننی ہے اول درجے نی اٹ، تے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے کوشے کوئی آنکھ والوں کی ہمت میں، ڈائریکٹ علی گال نہیں، آدم صفی اللہ، اذهبوا الی غیری، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، سارے میلاد نہ لنگر کھان والے نہیں، بڑے بڑے علامہ فہما، کوئی بھی یا اللہ مدد نہیں کہہ رہا، یہ باپ میرے نبی بیان کر کے کتب حدیث کی زینت ہے، باب شفاعت حضور بتا کے ایک نبی سے ہٹیں گے دوسرے کے دروازے پر، وہ سارے اس وقت جانتے ہوں گے رسول اللہ بیان کر کے کہ فضل خدا جب بھی ملے گا در انبیاء سے ملے گا، سارے نبی عذر پیش کرتے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا، کیونکہ با خدا کا یہی ہے در، تے پھر آقا فرمایا کہ پھر میرے کلا جس تے میں نہیں آخنا اذهبوا الی غیری، میں کیسا آنا لہا، آجو میری بارگاہ آنا لہا، آج غضب خدا کو فضل میں نہیں بدلنا ہے، پھر حضور کریں گے سجدہ، اے سجدے نال واسطہ ضرور رکھو، جتنا کوئی جھکتا ہے رب اتنا ہی اسے اٹھا، حضور کریں گے سجدہ، مخصوص انبیاء کلمات جو کسی نے سنے نہیں، پڑھے نہیں، لکھے نہیں، بیان کریں گے، رب فرمائے گے ارفع راسک یا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، فقط اتنا سبب ہے نکات بزم معاشر، دارالعمل ختم ہو گیا، زامات الانسان انقاتا، عمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جب موت آ گئی قبر میں بندہ چلا گیا، نکیرین تو آتے ہیں، حشر میں کیا کہا جائے؟ اقرا کتاب، اے پڑھو جناب کتاب، اے فرشتے لکھنے وچ کوئی کمی پیشی، اتھے تولنے وچ بھی اے کوئی نہ فون نہ پرچی نہ باوے رالا لوٹ تے نہ 45 46 47 فارم اتھے کوئی بھی چلنی ہے رب پھری اے تے پھر اتھے بھی ستے ہو جائے سٹیٹ بالکل رسول اللہ تے 40 سالہ سیرت نہ مننے نے سامنے رکھن رب نی ربوبیت منانے واسطے ہے کہ وہ پہلے نبی چلے گئے جنہ موجزے دکھائیں، میرے کول کل موجزہ ہے، فرمایا 40 سال تو اڈے اندر گزارے دسو ہم اینو کیسا پائے، تے پھر غلام نہیں سیرت بھی اس طرح ہونی چاہیے نا، انہاں آکھیا جی جھوٹ نہ تصور بھی نہ کر سکنے، تے پھر ساڈے کول بھی جھوٹ نہ تصور اے رب پھیریاں جڑیاں ایتھے ہی ساریاں رہ جاسن، تے جناب اتھے کم رسول اللہ دی غلامی، حضور سجدہ کریں گے، رب فرمائے محبوب سر اٹھا لے، آپ مانگیں عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں شفاعت، اچھا سر اٹھا لے، گل لمبی ہے، میں اس طرح اکتفا کرنا، سر جھکا کے مانگنا اسے پسند ہے، سجدہ عاجزی کی معراج کو کہتے ہیں، عروج عاجزی کا جسے سجدہ کہتے ہیں، اے ناک بچانے واسطے کدے لگ تڑوا لینے نا، جی تو ناک بھی زمین پہ، پیشانی بھی زمین پہ، سبحان ربی العالی، مولا مجھ جیسا نیچا کوئی نہیں، تجھ جیسا اونچا کوئی نہیں، اور جتنا جھکتا ہے رب اتنا ہی اسے اٹھاتا ہے، مالک محبوب سجدے میں چلے گئے تو وہیں سارا کچھ عطا کر دے، نہیں فرمایا محبوب بزم عشر ہے، آپ کی عزت بتانا مقصود ہے، ہوگا کیا ہر کوئی مانگے سر چکا کے مانگے، محبوب بزم عشر ہے، آپ مانگے تو سر اٹھا کے مانگے،
تے کوئی لو درجے نہ چڑھا ہوا ہے دارج تک ہے، وہ کوئی نہیں تمہیں پوچھ سکنا سر چاہ کے پھر یہ بزم شیر رسول اللہ کو رب فرما رہا ہے سر اٹھا کے مانگے، سر اٹھا پھر محبوب مانگے گا کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب نے کہا رب کا فضل ہے مجھے راضی کرے گا، اس کا فضل ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں گا جب تک امت بخشی نہیں جائے گی، جب تک امت اس محبوب سے نہ وفا کرے۔ گلہ ان بہت زیادہ ہے لیکن میں مفہوم سے رہوں، میں مفہوم تے اکتفا کرنا سیکھ دو روایتاں۔ میرا ایک خیال سی کہ 10:30 بجے دعا لباسا جلسہ، لیکن غوث پاک نے 11ویں نے ایک قبول نہیں کیتا، انہاں فرمایا بھی یہ اتنی محبتاں ہزار یہ رضوی کرانا تے رضوی خاندان کرے تے پھر 11ویں نسبت اس کی رلنی چاہیے ہے جی، کیونکہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند نوازا اے ہن جدوں اساں ہاتھ چانے نا تے پھر مالک نے آکھیا بخشش منگن واریاں کارن کھلا اے دروازہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ۔ سورہ المنافقون ترتیب کے اعتبار سے یہ 63 نمبر سورہ ہے، اس کی 8 نمبر آیت ہے، اس کا آخری حصہ ہے، فرمایا ساری عزت اللہ واسطے، ساری عزت اس واسطے سانو حکم ہے کچھ دیو تو اللہ واسطے ہے، کرے نہ دیو تو تمہیں اللہ واسطے، ٹھیک ہے جی، کرے محبت رکھو تو پھر بھی اللہ واسطے، تے کرے نفرت رکھو تو پھر بھی اللہ واسطے۔ حضور نے فرمایا اعلان کر دیو محبوب قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِ ہی، اور اس کے رسول۔ اچھا اگے بدے کیا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پھر محبوب نے غلامہ واسطے بھی اس سے طرح عزت وہی صرف لگی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ عزت جڑی ساری اللہ واسطے ہے، اللہ نے عطا کر دیتی ہے رسول اللہ کی، تے پھر رب نے کرم فرما دیتا ہے رسول اللہ نے غلامہ، یہ عزت۔ اچھا کدے کوشش تے میں کرنا موڑا وہاں پیچھے گل لمحی سامنے آ گئی، کبھی بندہ صحیح بات کر کے بھی غلط ہوتا ہے، صحیح بات کر کے بھی، یہ آدم صفی اللہ علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم ملا، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سجدہ کرو، تو اے جڑی ابلیس گل کیتی ہے یہ غلط نہیں سی کہ یا اللہ تیرے سوا کسے کی سجدہ جائز ہی نہیں تو میں کرنا ہی نہ، یہ گل ٹھیک سی کہ نہیں؟ تو رب نے کہ فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو غلط ثابت ہویا کہ نہیں؟ گل ٹھیک کیتی ہے، کیوں؟ وہ رب جاننا کہ گل ظاہری طور تے ٹھیک کر رہا، لیکن نبی نی عزت نہیں اس نو عظم ہو رہی، تے دل وچ نبی نہ بغض رکھدا ہے، کاش کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات ہے۔ ساڈی برادری پتہ کہ اہل سنت وہ بندے بڑے چنگے نے، اے گلاں بھی چنگیاں کرنے، او خدا نے بندیو عقیدہ نبی نے بے ادبی اللہ ہوا ہے تو بندہ چنگا ہو سکتا، کمال ہی نہیں ہو۔ المختصر میں یہ عرضی پیش کر رہا ہوں، اس نے ایک توحید متعارف کرائی، یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرے سوا کسی کو سجدہ بھی نہیں کرتا، اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، توحید تو ٹھیک سی نا، تو چاہی نہ سا فرشتیاں چوسنی دستار بندی ہو جاوے کہ پکا توحیدی ہے، اس کی فالو کو رب فرما مردود ہے، نکل جا میری بارگاہ چوں، او مینوں مننا ہے تے میرے بندے نہیں تعظیم نہ کرے۔ اے جڑا شرک و بدعت اج متعارف ہو رہا ہے نا، رب نہیں منشا کے ہے، فاتحہ وچ یہ مقصود ہے، فاتحہ نا صراط الذین انعمت علیہم، رب چاہنا میرے بندیاں علی راہ منگو تو اس تے چلو، کیونکہ رب الحمدللہ عالم الغیب والشہادہ نہیں صفت رکھنا، وہ جاننا جس میرے بندے نہ دامن پکڑیا وہ گمراہ نہیں ہون دینا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو رب جدھر چاہتا ہے ادھر چلو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے پاس جانا ہی جب بدعت و شرک تم نے قرار دے دیا ہے، تو پھر اے فتنے تے ہیں نا سارے۔ ایک اور آج بڑا سوشل میڈیا تے بڑا طوفان بدتمیزی ہے، اے پانی آ گیا جی تے داتا صاحب کچھ نہیں کیتا، تو سائیں پڑھیے پوسٹ، میں پڑھیے تو میں کہا بڑی چبل ماری، یہ ہے ہی چبلانے سردار ہے بڑی۔ اچھا پانی وچ مسجداں بھی بہ گیاں نے، اگر تساں تکیاں ہون تے مسجداں بھی، او تو اللہ نے کہا رہا ہے نا، تو اللہ کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟
بے نیاز کی جو مرضی ہے کرے تے اس نے بندے بھی اس نے رضا تے راضی اس نے بندے بھی اس نے رضا تے اچھا ایک بندہ ہسپیٹل وچوں خدا نہ خواستہ ایڈمنٹ رہا میڈیسن مل رہی ہے ڈاکٹر سٹاف کول کھلوتے آ جان تو پھر بھی جانی ہے نا بندہ فوت ہو گیا ایمبولینس وچ باڈی لے کے باہر جا رہے ہیں باہر والے مریض اندر لے کے آ رہے ہیں تے بندہ گیٹ تے جڑا کھلوتے آ چبل مارا ہے اے بندہ فوت ہو گیا ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکیا تے تساں مریض کیوں لے کے جا رہے ہے کہ نہیں اساں سمجھا نا اے بے وقوفی نے جہان نہ بے وقوف ہے تے لہذا اے بھی جہان نے بے وقوف ہے جڑی آئیں جیاں گلاں ان ہستیاں لے پاسے منسوب کرنے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان لوگوں کی نسبت یہاں بھی کامیابی کا سبب ہے اور وہاں بھی کامیابی کا یہ تے پوچھنا ملفوظات اعلی حضرت وچ جدوں فخر الدین رازی جیسا جنا 360 دلیلاں دیا ہے شیطان نو تے پھر کتھے نجم الدین کبرا آکھن اس لائن نو کہے بغیر دلیل تو ہی میں خدا نو ایک مننا ہاں جی خدا کے واسطے وقت نزا کرنی نگہبانی نواز بے نوا خاتم تمہارا پیر غم کولی اے اتھے بھی الحمدللہ کم آونی ہے اچھا اے عزت مومن نہیں پھر عظم نہیں ہونی پھر رب اگلی گل بھی کر دیتی فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ یہ چونکہ عزت منافقوں کی پتہ نہیں تے تساں ٹینشن فری رویا کرو جس کی پتہ ہی نہیں اس بچارے مننا کے جس کی پتہ ہی نہیں اس مننا کی ہے اے الحمدللہ عزتنا عروج مالک نے اپنے محبوب کی عطا فرمایا تے محبوب نے جوڑیاں نہ صدقہ پھر محبوب نے غلامہ کی عطا فرمایا تے الحمدللہ اے عروج اس دنیا نہ نہیں اے قبر و حشر نہ عروج ہے میں ویسے ایک گل باواں تے ہن چونکہ کم جڑا نہ باز دا پتہ ہے اوپر ہو گئی 3 منٹ 11ویں تو یہ پر کم کراس ہو گیا تے میں تو سورہ نال تقریر کیتی کدے نہیں سر نال مولوی صاحب تقریر لگے نا تعارف کھڑی نے فرمایا ایک شیر 3 واری دراؤ تو 15 منٹ تے گئے نا تے باویراں دیہڑی رہے جناب وہ مال ڈنگرے نال صبح پھر انہاں جانا او ڈانگ چاہیے اگے آ رہے مولوی صاحب سمجھ گئے وہ ماحول خراب ہو گیا انہاں کہا بابا جی بیٹھ جو دعا کرنے انہاں فرمایا تساں مہمان تقریر کرو میں اس جنے کی لوڑنا جس تو انہوں بلایا میری مرضی ہے ان تو ذرا ریلیکس ہو مومنو خوشیاں مناؤ میلاد خوش ہونا ہے نا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ کملی والا اجے تے میں اس طرح سیڈ تے کر کے نا گلاں دے وچوں نکلنا رہا بٹ ٹو دا پوائنٹ ہی رہوں وگرنہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی ابھی پورا نہ ہوا بس وفا نے بندے بنو علامہ نے رس کڑیا اپنے کلام نہ رس تے تکیاس کے جنے جڑے زلزلے علی زمین کی کوڑا مار کے روک سکنے تے رکے دریا کی رکا بھیج کے چلا سکنے اس نے پیچھے راز کیا ہے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اللہ انہاں محبتاں تے فقیر نیازری آپ نامنا قبول کرے وآخر دعوانا الحمدللہ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا خالد اقبال نقشبندی صاحب کا آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور بندہ ناچیز کو یہ شرف بخشا اور قبلہ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر نقشبندی صاحب آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور ہماری اسٹیج کی زینت بنے اور ہماری جامع مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا شفقت حسین چشتی صاحب خالق کائنات ان سب کا آنا حضرت علامہ مولانا قاری بابر جوید جلالی صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ احمد نواز صاحب حضرت قبلہ پیر سید قمر شاہ صاحب اور دیگر اباب حافظ حضرت علامہ مولانا حافظ سجاد صاحب حاجی اجاز صاحب اور دیگر اباب جتنے دور دراز سے علاقوں سے چل کے آئے ہیں خالق کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سلام کے لیے